بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ الباری اور ان کی الجامع الصحیح۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی امام صاحب کے اجداد میں سے بردزبہ اپنے آبائی دین پر فوت ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَكَانَ بَرْدِزْبَةٌ فارسیًا عَلَى دِينِ قَوْمِهِ۔ بردزبہ فارسی تھا، اپنے قوم کے دین یعنی مجوسیت پر تھا۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 477۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کے دادا مغیرہ کو عطا فرمائی۔ وہ بخارا کے والی یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے اور بخارا میں آ گئے۔ مسلمانوں میں یہ معمول تھا کہ جو آدمی جس مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا اس کے قبیلے کی طرف منسوب ہو جاتا تھا۔ چونکہ مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے اس لیے وہ اور ان کی اولاد جعفی کہلائی۔ بخارا میں رہنے کی وجہ سے امام صاحب کی نسبت بخاری ٹھہری۔ شہر بخارا جس ملک میں واقع ہے اسے آج کل ازبکستان کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اسے اور اس کے گرد و پیش چین اور روس تک کے سارے علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں بخارا اور سمرقند اتنے عظیم الشان شہر تھے کہ مشہور شاعر حافظ شیرازی کو ان سے بڑھ کر کوئی شہر نظر نہیں آیا جسے وہ اپنے دوست پر فدا کر سکیں۔ انہوں نے کہا اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا بخال ہندویش بخشم سمرقند و بخارا را۔ بخارا پہلی بار امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور میں سن 53 ہجری میں فتح ہوا۔ اسے خراسان کے والی عبید اللہ بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ اہل بخارا جب موقع پاتے عہد توڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ سن 86 ہجری میں ان کے ہاں قتیبہ بن مسلم آئے اور انہیں امیر المؤمنین کی اطاعت کا پابند کیا اور وہاں عربوں کو آباد کیا تاکہ وہ دوبارہ عہد توڑنے کی جرأت نہ کریں اور وہاں اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات پھیل جائیں۔ سن 94 ہجری میں وہاں ایک عظیم جامع مسجد تعمیر کی گئی۔ اس دور سے بخارا اسلام کا قلعہ بن گیا۔ درمیان میں 70 سال کے قریب وہاں کمیونسٹوں کا قبضہ رہا، اب پھر وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے والحمدللہ۔ ملخص موسوعۃ المدن العربیہ والاسلامیہ صفحہ نمبر 410 دکتور یحییٰ شامی طبع دارالفکر العربی۔ حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے مغیرہ کے بیٹے ابراہیم کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہو سکے، البتہ بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل کے حالات ابن حبان کی کتاب الثقات میں ذکر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے چوتھے طبقہ کے راویوں میں کہا ہے اسماعیل بن ابراہیم بخاری کے والد حماد بن زید اور مالک سے روایت کرتے ہیں اور اہل عراق نے ان سے روایت کی ہے اور ان کے بیٹے امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ انہوں نے مالک اور حماد بن زید سے سنا اور عبداللہ بن مبارک کے ساتھ رہے۔ مقدمہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ امام بخاری کے وراق یعنی سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے شاگرد اور کاتب اور ان کے ساتھ احادیث لکھنے والے اور ان کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کی تصحیح اور مقابلہ کرنے والے اور ان کے جملہ امور کی نگرانی کرنے والے ابو جعفر محمد بن ابی حاتم تھے۔ امام صاحب کے حالات پر سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام شمائل البخاری ہے۔ امام ذہبی اور حافظ ابن حجر نے امام صاحب کے حالات کا اکثر حصہ اسی کتاب سے نقل کیا ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر آدمی تھے۔ ظاہر ہے کہ امام بخاری جیسا محتاط شخص کسی ایسے شخص کو اپنا وراق نہیں بنا سکتا جس کی دیانت و امانت اور ثقافت پر اسے اعتماد نہ ہو، اس لیے امام صاحب کے حالات کا بہت بڑا حصہ انہی کے بیان سے ہم تک پہنچا ہے۔ حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر دونوں نے اپنے آپ سے لے کر ابو جعفر محمد بن ابی حاتم وراق بخاری تک اپنی سند لکھی ہے۔ اس مضمون میں جہاں ابو جعفر یا محمد بن ابی حاتم یا وراق بخاری کا ذکر ہوگا اس سے یہی مراد ہوں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء جزو 12 میں امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب کی تعلیق و تخریج احادیث کی نگرانی مشہور محدث شعیب
ارناؤت نے کی ہے اور اس جزو کی تحقیق صالح سمر نے کی ہے۔ انہوں نے امام بخاری کے حالات کے شروع میں ان کتابوں کا ذکر کیا ہے جن میں امام صاحب کے حالات درج ہیں، پھر حاشیہ پر ہر نقل کے تحت بھی ان کتابوں کے صفحے کے ساتھ حوالہ دیا ہے جن میں وہ نقل موجود ہے، چونکہ ہر نقل متعدد کتابوں میں موجود ہے اور ہر نقل کے تمام حوالے نقل کرنے سے بات لمبی ہو جاتی۔ میں نے عموماً صرف سیر اعلام النبلاء مع صفحہ کا حوالہ ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی تعلیق میں آپ کو ان تمام کتابوں کا ذکر مع صفحہ مل جائے گا جہاں وہ نقل موجود ہے۔ تاریخ و رجال کی اتنی بڑی بڑی کتابوں میں بخاری کا تذکرہ ان کی عظمت شان کی دلیل ہے کہ ہر مصنف نے ان کے ذکر کے ساتھ اپنی کتاب کو زینت بخشی ہے۔ سیر اعلام النبلاء کی تعلیق میں مذکورہ وہ کتابیں درج ذیل ہیں جن سے امام بخاری کے حالات نقل کیے گئے ہیں۔ مقدمہ کتابہ التاریخ الصغیر، الجرح والتعدیل، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 191، طبقات الحنابلہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، تاریخ بغداد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 433، الانصاب صفحہ نمبر 68، تقیید المہمل للغسانی، لوحہ 552، اللباب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125، تہذیب الاسماء واللغات، الجزء الاول من القسم الاول، صفحہ نمبر 67، وفیات الاعیان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188، تہذیب الکمال 1168، تہذیب التہذیب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185، جامع الاصول، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186، العبر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، تذکرۃ الحفاظ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555، الوافی بالوفیات، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، طبقات الشافعیہ للسبکی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، تاریخ ابن کثیر، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 24، تہذیب التہذیب، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 47، مقدمہ فتح الباری، النجوم الظاہرہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25، طبقات الحفاظ، صفحہ نمبر 248، خلاصہ تہذیب الکمال، صفحہ نمبر 327، طبقات المفسرین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100، مرآت الجنان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167، مفتاح السعادہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130، شذرات الذہبی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134۔ اردو کتابوں میں شیخ عبدالسلام مبارک پوری ندوی کی جامع کتاب سیرت البخاری اور شیخ محمد الاعظمی سابق شیخ الحدیث الجامعۃ العالیہ العربیہ میو انڈیا کی کتاب تذکرۃ البخاری اور چند اور کتابوں سے بعض چیزیں نقل کی گئی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ان دونوں کتابوں کا مطالعہ بھی کریں کیونکہ اختصار کے پیش نظر ان میں سے بہت کم فوائد نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مدار اصل عربی کتابوں پر رکھا ہے مگر امام بخاری اور ان کی الصحیح کے متعلق معلومات کے لیے خصوصاً سیرت البخاری کا مطالعہ ضروری ہے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل، امام صاحب کے وراق نے کہا میں نے احمد بن حفص سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں ابو عبداللہ یعنی بخاری کے والد کی وفات کے قریب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے مال میں 1 درہم بھی نہ حرام کا پاتا ہوں نہ ہی شبے کا۔ ابن حفص نے کہا فتصاغرت الی نفسی عند ذلک، یہ سن کر میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ پھر ابو عبداللہ یعنی بخاری نے کہا اصدق ما یکون الرجل عند الموت، آدمی سب سے زیادہ سچا موت کے وقت ہوتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 447۔ اس سے معلوم ہوا بخاری کو بھی اپنے والد کی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ ان کے وراق نے بیان کیا کہ انہیں ان کے والد کے ورثے میں سے بہت زیادہ مال ملا۔ مقدمہ فتح الباری، حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ امام شافعی کے مشہور اشعار ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وصحبۃ استاذ وطول زمانی۔ میرے بھائی تم 6 چیزوں کے بغیر ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے، میں تمہیں ان کی تفصیل وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ ذہانت، علم کی حرص، محنت، خرچہ، استاد کی صحبت اور لمبی مدت۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو یہ سب چیزیں مہیا فرما دی تھی۔ والد کی طرف سے ملنے والے نہایت پاکیزہ، بابرکت اور حرام اور شبہ سے پاک وافر مال نے امام صاحب کو حصول معاش سے آزاد کر دیا اور انہوں نے اپنی ساری عمر علم میں لگا دی۔ یہی مال ان کے روزمرہ کے اخراجات اور خراسان کے شہروں کے سفر اور اس کے بعد دوسرے بلاد اسلام کے تمام مشہور شہروں میں ان کے
کام آیا۔ ان سفروں کا اور ان کی آمدنی اور خرچ کا ذکر آگے اپنی جگہ پر آئے گا انشاءاللہ۔ پیدائش اور حلیہ۔ امام بخاری 13 شوال سن 194 ہجری جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد بخارا میں پیدا ہوئے۔ حسن بن حسین بزار نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل کو دیکھا، ہلکے جسم والے تھے، نہ بہت لمبے تھے نہ چھوٹے، یعنی میانے قد والے تھے۔ امام بخاری چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد اسماعیل فوت ہو گئے، اس لیے ان کی والدہ ہی نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ امام صاحب نے اپنی والدہ اور بڑے بھائی کی معیت میں حج کیا۔ حج سے فارغ ہوئے تو طلب علم کے لیے مکہ میں ٹھہر گئے اور ان کے بھائی بخارا واپس آ گئے اور وہی فوت ہو گئے۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 477۔ امام صاحب کی والدہ بھی صالحہ اور عابدہ خاتون تھیں۔ غنجار نے تاریخ بخارا اور لالکائی نے شرح السنہ کے باب کرامات الاولیاء میں لکھا ہے کہ بچپن میں محمد بن اسماعیل کی نظر چلی گئی تو ان کی والدہ نے خواب میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے اے خاتون تیری بہت زیادہ دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی نظر واپس کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھی۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 478۔ اور پھر نظر ایسی تیز ہوئی کہ انہوں نے 18 سال کی عمر کے بعد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اپنی کتاب التاریخ لکھی۔ بخاری نے کہا میں اسے چاند کی چاندنی میں لکھا کرتا تھا۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 478۔ غنجار نے اپنی سند کے ساتھ بخاری سے بیان کیا ہے کہ جب میں خراسان پہنچا تو یعنی سفر اور گرمی کی شدت سے ایک دفعہ پھر نظر کچھ خراب ہو گئی۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ سر منڈوا کر ختمی کا لیپ کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری نظر واپس فرما دی۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 452۔ طلب علم۔ امام صاحب کے وراق لکھتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی بخاری سے پوچھا ابتدا میں آپ کو طلب حدیث کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا میں ابھی مکتب یعنی ابتدائی مدرسہ ہی میں تھا کہ میرے دل میں حدیث حفظ کرنے کا شوق ڈال دیا گیا۔ میں نے پوچھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا 10 سال یا اس سے کم۔ پھر 10 سال کی عمر کے بعد مکتب سے نکل کر یعنی بخارا اور اس کے قرب و جوار کے اساتذہ علامہ داخلی اور دوسرے مشائخ کے پاس جانے لگا۔ ایک دن علامہ داخلی نے لوگوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے کہا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ میں نے کہا ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی۔ انہوں نے کچھ جھڑکا تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہے تو اسے دیکھ لیں۔ وہ گھر گئے، اصل کتاب دیکھی، پھر آئے تو بطور امتحان کہنے لگے لڑکے وہ حدیث کس طرح ہے؟ میں نے کہا وہ اس طرح ہے کہ زبیر بن عدی عن ابراہیم۔ تو استاذ نے قلم لے کر اپنی کتاب کو درست کر لیا۔ ان کے کسی ساتھی نے ان سے پوچھا جب آپ نے انہیں یہ بتایا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا 11 برس۔ جب میں 16 سال کی عمر کو پہنچا تو میں عبداللہ بن مبارک اور وکی کی کتابیں حفظ کر چکا تھا اور ان لوگوں کا کلام بھی جان چکا تھا۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 478۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر لکھا کہ یعنی ان لوگوں کے کلام سے انہوں نے اہل رائے کا مذہب مراد لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اہل رائے جو کہتے ہیں کہ بخاری کو ہمارے مذہب کا علم نہیں تھا تو یہ بات درست نہیں، بلکہ صحیح بخاری کے متعدد مقامات پر انہوں نے قال بعض الناس کہہ کر حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے اہل الرائے کے جن اقوال پر مؤاخذہ کیا ہے پھر ان کے اقوال کا باہمی تعارض ثابت کیا ہے، ان سے ظاہر ہے کہ انہیں ان کے اقوال کا کتنی گہرائی تک علم تھا۔ وراق ہی نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا پھر میں اپنی والدہ اور بھائی احمد کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب حج کر چکا تو بھائی اور والدہ واپس آ گئے اور میں طلب حدیث کے لیے مکہ ٹھہر گیا۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 477 478۔ رحلت اور اساتذہ۔ علم اور خصوصاً علم حدیث کے لیے رحلت یعنی اپنے شہر سے نکل کر جہاں سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہو وہاں کا سفر کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف
واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ محدثین کا قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے شہر کے اساتذہ سے جتنا علم حاصل ہو سکے کرنا چاہیے۔ امام بخاری 16 سال کی عمر تک اس مرحلے سے فارغ ہو چکے تھے۔ مکتب سے نکلنے کے بعد 6 سال کے اس عرصے میں امام صاحب نے بخارا کے معروف شیوخ سے احادیث کا سماع کر لیا تھا اور اس وقت کے مروجہ علوم و فنون پڑھ چکے تھے۔ بخارا میں ان کے اساتذہ میں علامہ داخلی، محمد بن سلام بیکندی، عبداللہ بن محمد مسندی اور ہارون بن اشعث وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان جعفی مسندی ان یمان جعفی کی اولاد سے ہیں جن کے ہاتھ پر بخاری کے والد کے دادا مغیرہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے دوران ہی بخاری کے حافظہ اور ذہانت کے جوہر کھلنے لگے تھے۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے استاد علامہ داخلی کی غلطی کی اصلاح کی۔ بخارا کے بڑے بڑے محدثین نے ان کے حافظے اور ذہانت کی شہادت دی ہے۔ امام صاحب کے وراق نے بیان کیا کہ میں نے ابو عمر سلیم بن مجاہد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم پہلے آتے تو میں تمہیں ایک بچہ دکھاتا جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، آخر وہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا تم ہی ہو جو کہتے ہو کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور میں تمہیں صحابہ یا تابعین میں سے جس کی حدیث بھی بیان کروں گا ان میں سے اکثر کی جائے ولادت، وفات اور سکونت بھی بتاؤں گا، اور صحابہ اور تابعین میں سے جس سے بھی میں کوئی روایت کرتا ہوں مجھے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اس کا اصل یاد ہے کہ وہ کہاں سے نکلتی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 417۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام صاحب کو سنت سے پہلے قرآن مجید پر کتنا عبور تھا۔ یہ ملکہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو بہت کثرت اور نہایت غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ امام صاحب کی تلاوت قرآن کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ امام صاحب نے ابھی بخارا سے طلب حدیث کے لیے رحلت نہیں کی تھی کہ ان کے استاذ محمد بن سلام بیکندی نے کہا تم میری کتابوں کو دیکھ جاؤ اور ان میں جو غلطی پاؤ درست کر دو۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہو کر اس لڑکے سے کہہ رہے ہیں کہ میری کتابوں کی غلطیوں کی اصلاح کرو۔ انہوں نے فرمایا ھذا الذی لیس مثلہ، یہ وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 483۔ امام صاحب کے یہی استاد محمد بن سلام بیکندی جن سے امام صاحب نے صحیح بخاری میں بہت سی روایات بیان کی ہیں کہتے ہیں کلما دخل علی محمد بن اسماعیل تحیرت ولا ازال خائفا ما لم يخرج یعنی یخشى ان يخطئ بحضرته۔ جب بھی محمد بن اسماعیل میرے پاس آتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں اور جب تک چلا نہ جائے ڈرتا رہتا ہوں، یعنی وہ اس بات سے ڈرے رہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں غلطی نہ کر بیٹھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 417۔ 16 سال کی عمر میں امام صاحب نے پورے عالم اسلام کے شہروں میں موجود محدثین سے ملاقات کرنے اور حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ پھر تقریباً ساری عمر ہی ان سفروں میں گزر گئی۔ اس وقت اسلام کے زیر نگیں مشرق سے مغرب تک کا علاقہ حجاز، عراق، شام، یمن، مصر، افریقہ، اندلس، خراسان، ہند اور سندھ وغیرہ آج کی طرح ملک نہیں تھے بلکہ خلافت اسلامیہ کے صوبے تھے۔ طالب علم گھر سے نکلتا اور مشرق سے مغرب تک اس کا اپنا ملک تھا۔ سب لوگ اس کے بھائی اور قدردان تھے، چنانچہ وہ عالم اسلام کے ہر اس شہر میں جانے کی کوشش کرتا جہاں اسے کسی محدث کا علم ہوتا۔ محمد بن ابی حاتم یعنی وراق بخاری کا بیان پیچھے گزرا کہ 16 سال کی عمر میں امام بخاری نے بڑے بھائی احمد اور اپنی والدہ کے ہمراہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ کا سفر کیا۔ یہ سن 210 ہجری کی بات ہے۔ حج کے بعد والدہ اور بھائی واپس آ گئے اور بخاری طلب حدیث کے لیے وہیں رہ گئے۔ اب امام صاحب کے پیش نظر ایک طویل اور لامحدود سفر تھا۔ مورخین نے ان کے سفر کی منزلیں ذکر کی ہیں، بعض شہروں میں ان کی اقامت کی مدت بھی ذکر کی ہے، مگر ان کی طرف جانے کی ترتیب ذکر نہیں کی۔ غنجار نے تاریخ بخارا میں خود امام بخاری کی زبانی ان کی رحلت کے مقام نقل کیے ہیں۔ امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں لقیت اکثر من 1000 رجل اہل الحجاز والعراق والشام ومصر لقیتهم کرات اہل الشام ومصر والجزیرة مرتين واہل البصرة 4 مرات وبالحجاز 6 اعوام ولا احصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان منهم المكي
منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وابن شقيق وقتيبة وشهاب بن معمر وبالشام الفريابية وأبا مسهر وأبا المغيرة وأبا اليمان وسمى خلقا ثم قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل وأن القرآن كلام الله. میں نے 1000 سے زیادہ آدمیوں سے ملاقات کی جو حجاز، عراق، شام اور مصر میں تھے. میں ان سے کئی بار ملا. اہل شام و مصر اور جزیرہ سے 2 بار، اہل بصرہ سے 4 بار ملا. حجاز میں 6 سال رہا اور میں شمار نہیں کر سکتا کہ خراسان کے محدثین کے ہمراہ بغداد اور کوفہ میں کتنی بار گیا. ان شہروں میں نے مکی بن ابراہیم، یحییٰ بن یحییٰ ابن شقیق، قتیبہ، شہاب بن معمر سے ملاقات کی اور شام میں فریابی، ابو مسہر، ابو مغیرہ اور ابو الیمان سے ملا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا نام لیا. پھر انہوں نے کہا میں نے ان میں سے ایک شیخ کو بھی نہیں دیکھا جو اس بات میں اختلاف کرتا ہو کہ دین قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 408. واضح رہے کہ حجاز میں امام بخاری مسلسل 6 برس نہیں رہے. ان کے وراق نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے حج کے بعد مدینہ میں پورا 1 سال گزارا، وہاں حدیث لکھتا رہا اور بصرہ میں 5 برس رہا. میری کتابیں میرے پاس تھیں، تصنیف کرتا رہا، ہر سال حج کرتا اور مکہ سے بصرہ آ جاتا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان تصنیفات میں برکت عطا فرمائے گا. تغلیق التعلیق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318. وہ شہر جن میں جا کر امام صاحب نے احادیث سنی. سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد کے صفحہ نمبر 394 سے ان شہروں کا اور ان میں بخاری کے بعض مشائخ کا ذکر شروع ہوتا ہے جن سے امام صاحب نے احادیث حاصل کی. چنانچہ اس میں ہے کہ بخارا کے تمام مشائخ سے احادیث لکھنے کے بعد امام صاحب بلخ میں گئے. وہاں مکی بن ابراہیم سے حدیث کا سماع کیا جو بخاری کے عالی شیوخ میں سے ہیں، کیونکہ ان کی سند سے بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. ایسی حدیث کو ثلاثی حدیث کہا جاتا ہے جو صحیح بخاری میں 22 ہیں. اور مرو میں یعنی جس کی طرف منسوب حضرات کو مروزی کہا جاتا ہے، جیسے عبداللہ بن مبارک مروزی، انہوں نے عبدان بن عثمان اور محدثین کی ایک جماعت سے حدیث کا سماع کیا. واضح رہے کہ میں نے اختصار کے پیش نظر مرو اور اس کے بعد والے شہروں کے ان تمام محدثین کے نام نہیں لکھے جن سے بخاری نے حدیث کا سماع کیا، صرف ایک محدث کا نام نقل کیا ہے. تفصیل کا شوق رکھنے والے سیر اعلام النبلاء، تہذیب التذہیب اور تغلیق التعلیق وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. نیشا پور میں یحییٰ بن یحییٰ اور ایک جماعت سے سماع کیا. رے میں یعنی جس کی طرف منسوب کو راضی کہا جاتا ہے ابراہیم بن موسیٰ سے سماع کیا. بغداد میں جب وہ سن 210 ہجری کے آخر میں عراق آئے تو محمد بن عیسیٰ بن الطباع اور بہت سے محدثین سے سماع کیا، کیونکہ بغداد اس وقت مسلمانوں کا دارالخلیفہ اور اہل کمال کا مرکز تھا. بصرہ میں ابو عاصم النبیل اور بہت سے محدثین سے حدیث کا سماع کیا. کوفہ میں عبید اللہ بن موسیٰ اور بہت سے محدثین سے حدیث حاصل کی. مکہ میں ابو عبد الرحمن المقری اور بہت سے محدثین سے احادیث سنی. مدینہ میں عبد العزیز اویسی اور محدثین کی ایک جماعت سے حدیث سنی. مصر میں سعید بن ابی مریم اور متعدد شیوخ سے سماع کیا. شام میں ابو الیمان اور بہت سے مشائخ سے احادیث حاصل کی. امام بخاری کے وراق محمد بن ابی حاتم نے کہا میں نے ان سے سنا کہ میں بلخ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں ان تمام شیوخ سے احادیث املا کرواؤں جن سے میں نے حدیث سنی ہے. تو میں نے انہیں 1000 شیوخ سے 1000 حدیث املا کروائی، ہر شیخ سے 1 حدیث جس سے میں نے حدیث سنی تھی. وراق ہی نے کہا میں نے ان کی وفات سے 1 ماہ قبل سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 1080 شیوخ سے حدیث سنی. وہ سب اصحاب الحدیث تھے اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی. امام بخاری کے سفروں کی مسافت. ایک عرب عالم دکتور حسن الحسینی نے یوٹیوب پر رحلۃ الامام البخاری فی طلب العلم کے نام سے ایک ویڈیو میں جغرافیائی نقشے کے ساتھ امام بخاری کے علمی سفروں کی مسافت کا ذکر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس نقشے کو ان کے سفروں کے اندازے کے قریب کہا جا سکتا ہے، عین مطابق نہیں، کیونکہ ان کے سفروں کی ترتیب میں مؤرخین کے بیان میں اختلاف ہے کہ کون سے شہر میں پہلے یا بعد گئے، اور اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کس شہر میں کتنی دیر ٹھہرے. یعنی اس کے علاوہ اس نقشے میں
میں ایک دفعہ ہی کے سفر کا ذکر ہے، جن شہروں میں وہ ایک سے زیادہ مرتبہ گئے، جیسا کہ انہوں نے شام، مصر اور الجزیرہ میں 2 بار جانے کا ذکر کیا ہے، بصرہ میں 4 بار جانے کا، حجاز میں 6 سال رہنے کا، اور کوفہ و بغداد میں اتنی دفعہ جانے کا جن کا وہ شمار نہیں کر سکتے وغیرہ۔ اگر ان شہروں کے درمیان ان کی متعدد رحلتوں کا پورا علم ہو سکے تو معاملہ اندازے سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر بخارا میں کتنی دفعہ واپس آئے اور کتنی دیر ٹھہرے یہ بھی معلوم نہیں۔ نقشے میں موجود شہروں کے نام اب اکثر بدل چکے ہیں۔ امام بخاری کے زمانے کے کئی شہر اب نقشے پر موجود نہیں۔ دکتور حسن نے اس زمانے کے شہروں کا محل وقوع موجودہ نقشے پر قدیم جغرافیے کی کتابوں کی مدد سے متعین کر کے ان کا باہمی فاصلہ کلومیٹر میں ذکر کیا ہے، اور نقشے میں انہوں نے بخارا سے قریب ترین شہر بلخ سے سفر کی مسافت کا اندازہ ذکر کیا ہے۔ عبدالسلام دکتور حسن کہتے ہیں امام بخاری بخارا سے طلب حدیث کے لیے بلخ گئے، جو بخارا سے تقریباً 600 کلومیٹر ہے۔ بلخ سے مرو گئے تقریباً 800 کلومیٹر، مرو سے نیشاپور تقریباً 140 کلومیٹر، نیشاپور سے رائے تقریباً 760 کلومیٹر، رائے سے واسط تقریباً 985 کلومیٹر، واسط سے بصرہ تقریباً 365 کلومیٹر، بصرہ سے کوفہ تقریباً 390 کلومیٹر، کوفہ سے بغداد تقریباً 164 کلومیٹر، بغداد سے مدینہ تقریباً 1530 کلومیٹر، مدینہ سے مکہ تقریباً 435 کلومیٹر، مکہ سے جدہ تقریباً 70 کلومیٹر، جدہ سے سمندری سفر ایزاب تک تقریباً 130 کلومیٹر، ایزاب سے فسطاط یعنی قاہرہ تقریباً 1080 کلومیٹر، فسطاط سے عسقلان یعنی قدس کے قریب تقریباً 500 کلومیٹر، عسقلان سے قیصریہ تقریباً 118 کلومیٹر، قیصریہ سے دمشق تقریباً 400 کلومیٹر، دمشق سے بغداد تقریباً 915 کلومیٹر، بغداد سے امام بخاری اسی راستے سے اپنے وطن بخارا پہنچے جس راستے سے آئے تھے۔ یہ مسافت 14,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ رہی وہ مسافت جو ان شہروں کے درمیان متعدد بار آنے جانے میں طے کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے سفر انہوں نے پیدل کیے اور کتنے سواریوں پر، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کتابیں بھی ہوتی تھیں جن میں وہ اساتذہ سے حاصل کردہ احادیث لکھتے، اور وہ بھی جو وہ ان سب کی اسانید و متون پر بے پناہ محنت کے ساتھ ان میں سے سب سے زیادہ صحیح کا فیصلہ کر کے اپنی تصانیف کے لیے الگ کرتے، پھر دن رات کے مسلسل غور و فکر کے ساتھ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے، اور پیش آمدہ مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں سے ان کے دلائل تلاش کر کے اپنی تصنیفات تیار کرتے۔ اسی طرح تاریخ اور رجال کے احوال کا علم حاصل کر کے انہیں بہترین سلیقے کے ساتھ مرتب کرتے۔ ذریعہ معاش امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے فکر معاش سے آزاد کر رکھا تھا۔ ان کے والد ایک متقی محدث ہونے کے ساتھ بہت مالدار تاجر بھی تھے، جنہوں نے اپنی وفات کے وقت اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام یا شبہ کا معلوم نہیں۔ امام صاحب کو یہ مال ورثے میں ملا، وہ عموماً اس مال کو مزاربت یعنی شراکت پر تجارت کے لیے دے دیتے تھے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق کا مال اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے، نفع وہ آپس میں طے کردہ معاہدے کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں، اور اگر نقصان ہو تو وہ مال والے کا ہوتا ہے، کیونکہ محنت والے کی محنت ضائع ہوئی اور مال والے کا مال۔ محمد بن ابی حاتم یعنی وراق کا بیان ہے کہ ان کے پاس زمین کا ایک قطعہ بھی تھا جسے وہ ہر سال 700 درہم کرائے پر دے دیا کرتے تھے، اور میں نے ان سے سنا کہ مجھے ہر ماہ 500 درہم آمدنی ہو جاتی تھی۔ میں نے وہ سب طلب علم پر خرچ کر دی۔ میں نے کہا ایک یہ آدمی ہے جو اس راستے میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کوئی مال نہ تھا، اس نے علم کی کمائی سے مال جمع کر لیا، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 36، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 446۔ واضح رہے کہ 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، 500 درہم تقریباً 1.5 کلو چاندی کے برابر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا ہوتا تھا۔
1450 سال بعد وہ 70 گنا سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ امام بخاری کا زمانہ قریب کا تھا، ظاہر ہے مال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فارغ البال بنا دیا تھا، مگر ہزاروں کلومیٹر کے سفروں میں بعض اوقات ماہانہ رقم جو اس وقت کی سواریوں پر آنے جانے والوں کے ہاتھوں بھیجی جاتی بر وقت نہیں پہنچتی تھی۔ ایسے مواقع پر ان جیسے خوددار آدمی کو بڑی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ وہ حدیث پڑھانے میں کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ایسے خوددار شخص کو پڑھنے کے دوران پیش آنے والی مشکل میں اللہ کی غیبی مدد ہی کار ساز ہو سکتی ہے۔ ان کے وراق نے کہا، میں نے سلیم بن مجاہد سے سنا، وہ یعنی اپنے علم کے مطابق کہتے تھے محمد بن اسماعیل کے سوا کوئی شخص باقی نہیں رہا جو لوگوں کو صرف ثواب کے لیے حدیث کی تعلیم دے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 446۔ اس معاملے میں وہ امیر غریب کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ حوالہ بالا۔ آخر عمر میں امیر بخارا نے اسی وجہ سے ناراض ہو کر انہیں بخارا سے نکال دیا تھا کہ وہ ان کے لڑکوں کو الگ وقت دے کر پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ محمد بن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی بخاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں آدم بن ابی ایاس سے علم حاصل کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا، میرا خرچہ پہنچنے میں دیر ہو گئی، حتیٰ کہ میں پتے کھا کر گزارا کرنے لگا مگر کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ایک آدمی آیا، میں نے اسے نہیں پہچانا، اس نے مجھے دیناروں کی ایک تھیلی دی اور کہا اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 448۔ غنجار نے اپنی سند کے ساتھ عمر بن حفص الاشقر سے بیان کیا ہے کہ ہم بصرہ میں بخاری کے ساتھ یعنی شیوخ سے احادیث لکھ رہے تھے، کئی دن بخاری نہ آئے تو ہم انہیں تلاش کرنے لگے، آخر وہ ہمیں ایک مکان میں مل گئے، ان کے پاس قمیص نہیں تھی، خرچہ ختم ہو چکا تھا، ہم نے ان کے لیے کچھ درہم جمع کیے اور ان کے لیے لباس بنوایا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 448۔ امام صاحب کے وراق نے کہا میں نے حسین بن محمد سمرقندی سے سنا کہ محمد بن اسماعیل میں دوسری قابل تعریف صفات کے ساتھ 3 مخصوص باتیں تھیں۔ وہ بہت کم بولتے تھے، لوگوں کی کسی چیز کا طمع نہیں رکھتے تھے اور لوگوں کے کسی معاملے میں مشغول نہیں ہوتے تھے، ان کی ساری مشغولیت علم میں تھی۔ امام صاحب کے وراق محمد بن ابی حاتم اور دوسرے حضرات نے ان کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ خوبیاں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ابو حاتم نے بیان کیا کہ امام صاحب اپنی زمین ایک صاحب کو 700 درہم سالانہ کرائے پر دیتے تھے، وہ کرایہ دار کبھی کبھی انہیں 1-2 ککڑیاں لا کر دیا کرتا تھا کیونکہ انہیں ککڑیاں بہت پسند تھیں، بعض اوقات وہ اسے تربوز سے بھی زیادہ شوق سے کھاتے تھے۔ 1-2 ککڑیاں کبھی کبھی لا کر دینے کی وجہ سے وہ اسے ہر سال 100 درہم دیا کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 449۔ ابو حاتم نے کہا ہم فربر شہر میں تھے، امام صاحب بخارا کے قریب ایک مسافر خانہ بنوا رہے تھے، ان کی مدد کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، میں نے عرض کیا آپ کی جگہ یہ کام کرنے والے بہت ہیں، وہ کہتے یہی تو ہمیں نفع دینے والا کام ہے، پھر گارے کا برتن اٹھا کر گارا ڈھونے لگے۔ حاضرین کے لیے انہوں نے ایک گائے ذبح کر کے دعوت کی، 100 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، ان کے خیال میں اتنے لوگوں کے جمع ہونے کی توقع نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے جو روٹیاں منگوائی تھی سب کے لیے کافی ہو گئی، بلکہ خاصی مقدار میں بچ بھی گئی۔ خود ابو عبداللہ یعنی بخاری بہت کم کھاتے تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ دن بھر میں پوری ایک روٹی بھی نہ کھاتے، 2-3 بادام کھا کر دن گزار دیتے، ہانڈی میں مصالحوں سے پرہیز کرتے تھے، صدقہ بہت کرتے، حدیث کے طلباء اور علماء میں سے ضرورت مند کا ہاتھ پکڑ کر اس میں 20 سے 30 درہم تک رکھ دیتے، کسی کو پتہ نہ چلنے دیتے، درہموں کا تھیلا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے ایک تھیلی ایک آدمی کو دی جس میں 300 درہم تھے، جیسا کہ اس آدمی نے بعد میں مجھے ان کی تعداد بتائی۔ اس آدمی نے ان کے لیے دعا کرنا چاہی تو انہوں نے اس سے کہا ٹھہرو اور ایک اور بات شروع کر دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان کے وراق نے کہا میں نے ایک مکان 920 درہم میں خریدا تھا، مجھے تم سے ایک کام ہے، تم کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں اور مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کہا اس طرح کرو کہ فلاں صراف کے
پاس جاؤ اور اس سے 1000 درہم لا کر مجھے دو۔ میں نے ایسے ہی کیا، کہنے لگے یہ لے لو اور اسے مکان کی قیمت میں صرف کرو۔ میں نے وہ لے لیے اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دنوں ہم جامع یعنی صحیح بخاری کی تصنیف کر رہے تھے۔ جب کچھ دیر گزری تو میں نے کہا مجھے ایک ضرورت پڑ گئی ہے مگر میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرأت نہیں پاتا۔ انہوں نے سمجھا کہ مجھے زیادہ کی خواہش ہے، کہنے لگے مجھ سے شرماؤ نہیں، اپنی ضرورت بتاؤ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں تمہاری وجہ سے پکڑا نہ جاؤں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات کروائی تھی اور انہوں نے سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کا قصہ بیان کیا، یعنی جس میں سعد رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنی آدھی زمینیں، مکانات اور بیویاں دینے کی پیشکش کی تھی، جسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعا کے ساتھ واپس کر دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگے میرے پاس بیوی ہے، کئی لونڈیاں بھی ہیں، تم مجرد ہو اس لیے میرا فرض ہے کہ میں سب کچھ تم سے آدھا آدھا کر لوں تاکہ ہم مال اور دوسری چیزوں میں برابر ہو جائیں اور میں تمہیں اس سے زیادہ بھی دوں گا۔ میں نے ان سے کہا آپ نے جو کچھ کہا میری طرف سے وہ سب کچھ آپ کے لیے حلال ہے اور جو مال آپ نے آدھا مجھے پیش کیا ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کیا۔ آپ نے تو مجھ سے اس سے بھی بڑھ کر سلوک کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں مجھے وہ مقام دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہ میں آپ کی اولاد کی جگہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے میری پہلی بات یاد رکھی تھی، چنانچہ کہنے لگے تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا آپ پوری کریں گے؟ کہا ہاں اور مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا وہ 1000 درہم جو آپ نے مجھے دیے تھے آپ اسے قبول کریں اور اپنی کسی ضرورت میں صرف کر لیں۔ انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ وہ میری ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ اس کے 2 دن بعد ہم الجامع یعنی صحیح بخاری کی تصنیف کے لیے بیٹھے۔ اس دن ہم نے ظہر تک بہت سا کام کیا، پھر ظہر پڑی اور کچھ کھائے بغیر لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ عصر کے قریب انہوں نے مجھے کچھ پریشان اور اداس سا محسوس کیا اور سمجھے میں اکتا گیا ہوں، حالانکہ بات یہ تھی کہ میں تھک گیا تھا مگر اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا، بس تھکاوٹ کی وجہ سے پہلو بدل رہا تھا۔ ابو عبداللہ گھر گئے اور ایک لفافہ لے کر آئے جس میں 300 درہم تھے اور کہنے لگے کہ تم نے مکان کی قیمت قبول نہیں کی تو مناسب یہ ہے کہ انہیں اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لو۔ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ یہ رقم میرے حوالے کرنا چاہی مگر میں نے نہیں لی۔ اس کے کئی دن بعد کا ذکر ہے کہ ہم پھر ظہر تک لکھتے رہے تو انہوں نے مجھے 20 درہم دیے کہ اس سے سبزی وغیرہ خرید لو۔ میں نے ان کے ساتھ وہ چیزیں جو مجھے ان کی طبیعت کے موافق معلوم تھی خریدی اور ان کے پاس بھیج دی۔ پھر میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے اللہ تمہارے چہرے کو روشن فرمائے، تم پر کوئی تدبیر کام نہیں آتی، یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے رکھیں۔ میں نے ان سے کہا آپ نے دنیا اور آخرت کی خیر اکٹھی کر رکھی ہے، بتائیے کون ہے جو اپنے خادم سے ایسا حسن سلوک کرتا ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں؟ اگر مجھے اس کی قدر نہیں تو مجھے اس سے زیادہ کی بھی قدر نہیں ہوگی۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 449 تا 452۔ امام بخاری کے خادم خاص محمد بن ابی حاتم وراق کہ ان بیانات سے امام صاحب کی دنیا کے کاموں سے کنارہ کشی، اپنی ساری توجہ علم کی طرف اور اس کے لیے شدید محنت صاف ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کتنے فیاض اور سخی تھے اور ساتھیوں کا کس قدر خیال رکھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ان بیانات میں امام صاحب کی بیوی اور متعدد لونڈیوں کا بھی ذکر ہے۔ ان کے ایک بیٹے احمد کا ذکر بھی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 447 کی ایک روایت میں آیا ہے۔ سیرت البخاری طبع جدید صفحہ نمبر 104 کی تعلیق میں اس روایت میں بیٹے احمد کے لفظ کے درست ہونے میں شک کا اظہار کیا گیا ہے۔ وراق نے ان کے ایک اور لونڈی خریدنے کا بھی ذکر کیا ہے جو ان کے پاس رہی اور وہ نیشاپور جاتے ہوئے اسے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے وراق نے کہا میں نے عبداللہ بن محمد صارفی سے سنا کہ میں ابو عبداللہ کے ساتھ ان کے گھر میں تھا، ان کے پاس ایک لونڈی آئی، اندر داخل ہونے لگی تو ان کے سامنے پڑی ہوئی دوات پر سے پھسل گئی۔ امام صاحب نے اس سے کہا کس طرح چل رہی ہو؟ اس نے کہا جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں؟ امام صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ بعد میں ان سے کسی نے کہا ابو عبداللہ اس نے آپ کو غصہ دلا دیا؟ کہنے لگے اگر اس نے مجھے غصہ دلایا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس کام پر راضی کر لیا ہے جو میں نے کیا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 452۔ تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت۔ علم کے اتنے اونچے مقام کے ساتھ
کہ ان کی تصنیف کو کتاب اللہ کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح مانا گیا۔ امام بخاری بہترین نشانے والے تیر انداز اور گھوڑ سوار بھی تھے، جہاد کے لیے بھی مستعد رہتے تھے۔ ان کے وراق نے کہا ہم فربر میں صحیح کی کتاب التفسیر میں مصروف تھے کہ ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں۔ اس دن احادیث کی تخریج میں انہوں نے بہت محنت کی تھی اور اپنے آپ کو تھکا دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے علم کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا، تو سیدھا لیٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہنے لگے آج ہم نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے اور یہ جگہ مسلمانوں کی ایک سرحد ہے۔ میں ڈرا کہ دشمن کی طرف سے کاروائی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ آرام کر لوں اور تیاری رکھوں کہ اگر دشمن اچانک حملہ کر دے تو ہم ہوشیار ہوں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 444۔ ان کے وراق کا بیان ہے کہ وہ تیر اندازی کے لیے کثرت سے جایا کرتے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کی طویل مدت میں 2 دفعہ کے سوا کبھی ان کا نشانہ خطا ہوتے نہیں دیکھا۔ تیر ہر بار ٹھیک نشانے پر لگتا تھا اور گھڑ سواری میں کوئی ان سے آگے نہیں بڑھتا تھا، اور میں نے ان سے سنا کہ میں نے نہ کبھی کراس یعنی گندنا کھایا ہے نہ قنابری۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں پسند نہیں کرتا کہ ان کی بدبو سے اپنے ساتھیوں کو تکلیف دوں۔ میں نے کہا اسی طرح آپ کچا پیاز بھی نہیں کھاتے؟ کہا ہاں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 445۔ وراق نے کہا مجھے محمد بن عباس فربری نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں فربر میں ابو عبداللہ بخاری کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان کی داڑھی سے ذرا سا ایک تنکا نکال کر مسجد میں پھینکنا چاہا تو کہنے لگے اسے مسجد سے باہر پھینکو۔ ایک دن انہوں نے مجھے بہت سی احادیث لکھوائیں، پھر انہیں میرے اکتا جانے کا خیال آیا تو کہنے لگے خوش دل ہو جاؤ کہ کھیلوں والے اپنے کھیل میں مگن ہیں، کاریگر اپنے اپنے پیشے میں مصروف ہیں، تاجر لوگ اپنی تجارت میں مشغول ہیں، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ موجود ہو۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی اپنے دل کی لذت اور خوشی اسی کام میں پاتا ہوں۔ اور میں نے ان سے سنا کہتے تھے کہ میں نے جب بھی ایسی بات کرنے کا ارادہ کیا جس میں دنیا کا ذکر ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ان کے وراق نے کہا ایک دفعہ ان کے ایک ساتھی نے اپنے ایک باغ میں ان کی ضیافت کی۔ جب ہم جا کر بیٹھ گئے تو باغ والے کو اس کا باغ بہت اچھا لگا۔ وہ اس میں ضیافت کی متعدد مجلسیں کر چکا تھا اور اس نے باغ میں چشموں سے آنے والی کئی نالے جاری کر رکھے تھے۔ وہ امام صاحب سے کہنے لگا ابو عبداللہ آپ کا اس باغ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یہ محض حیات دنیا ہے، غیبت سے پرہیز۔ ان کے وراق کا بیان ہے کہ ان کے کسی ساتھی نے ان سے کہا لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں شخص کی برائی بیان کی ہے۔ کہنے لگے سبحان اللہ، میں نے کبھی کسی کا ذکر برائی سے نہیں کیا، ہاں ہو سکتا ہے بھول کر ہو گیا ہو، اور جس کا آپ نام لے رہے ہیں میرے اعمال نامہ میں اس کا نام نہیں نکلے گا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 445۔ بکر بن منیر نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ بخاری سے سنا، مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ مجھ سے یہ محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ حافظ ذہبی نے کہا میں کہتا ہوں کہ امام صاحب نے سچ کہا، جو شخص جرح و تعدیل میں ان کا کلام دیکھے گا وہ جان لے گا کہ وہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کس قدر پرہیز سے اور کسی کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کس قدر انصاف سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں یعنی فلاں منکر حدیثوں والا ہے، محدثین نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، اس میں کچھ نظر ہے، اور اس جیسے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ کم ہی کہتے ہیں کہ فلاں کذاب ہے یا حدیثیں گھڑتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے جب میں کسی کے متعلق کہوں کہ اس کی حدیث میں کچھ نظر ہے تو وہ متہم ہے، کمزور ہے۔ ان کا قول جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اس بات میں میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی، اس کا مطلب یہی ہے جو انہوں نے راویوں پر تبصرے میں ملحوظ رکھا، اللہ کی قسم یہ انتہائی پرہیزگاری ہے۔ محمد بن ابی حاتم نے کہا میں نے ان یعنی بخاری سے سنا کہ آخرت میں کوئی میرے خلاف جھگڑا لے کر آنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کچھ لوگ آپ پر کتاب التاریخ کا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں لوگوں کی غیبت ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے سب کچھ دوسروں سے روایت کیا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کے بارے میں فرمایا تھا بئس اخو العشیرہ، وہ خاندان کا برا آدمی ہے، یعنی جس طرح آپ نے ایک شخص کے شر سے بچانے کے لیے اس کے متعلق عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ وہ خاندان کا برا آدمی ہے، اسی طرح میں نے
امت کو شر سے بچانے کے لیے راویوں کی کمزوریاں دوسروں سے روایت کی ہیں، اور میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میں نے سنا غیبت کرنے والے کو اس کی غیبت نقصان پہنچاتی ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 439 تا 441۔ اس معاملے میں ان کی احتیاط کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے جو ان کے وراق نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا وہ ابو معشر نابینا سے کہہ رہے تھے، ابو معشر مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کیا معاف کر دوں؟ انہوں نے کہا میں نے ایک دن ایک حدیث بیان کی اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تم اسے سن کر بہت خوش ہوئے ہو اور اپنا سر اور ہاتھ ہلا رہے ہو تو میں مسکرا پڑا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 443۔ عبادت، نیکی اور پرہیزگاری۔ ان کے وراق نے بیان کیا کہ ابو عبداللہ پچھلی رات 13 رکعتیں پڑھتے اور مجھے جگاتے نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ خود ہی یعنی وضو وغیرہ کے لیے پانی لینے کی تکلیف اٹھاتے ہیں، مجھے نہیں جگاتے۔ کہنے لگا تم جوان ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ تمہاری نیند خراب کروں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 441۔ امام حاکم ابو عبداللہ حافظ نے کہا مجھے محمد بن خالد نے بیان کیا کہ ہمیں مقسم بن سعد نے بیان کیا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو امام بخاری کے ساتھی ان کے پاس جمع ہو جاتے، وہ انہیں نماز پڑھاتے، ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کرتے، قرآن پورا ہونے تک روزانہ اسی طرح کرتے، پچھلی رات کے نصف سے ثلث تک قرآن پڑھتے اور ہر 3 راتوں میں ایک دفعہ ختم کرتے، اور رمضان میں دن کو روزانہ پورا قرآن تلاوت کرتے اور افطار کے وقت ختم کرتے، اور کہا کرتے تھے قرآن کے ہر ختم کرنے پر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ مقدمہ فتح الباری تعلیق ابن باز صفحہ نمبر 481۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ افضل اوقات میں 3 راتوں میں ختم قرآن سے زیادہ تلاوت کو بھی جائز سمجھتے تھے، اور دوسرے دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ طلب علم، ذہن، حافظہ اور تصانیف۔ محمد بن ابی حاتم یعنی وراق نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا کہ میں نے حج کیا اور والدہ اور بھائی واپس آ گئے اور میں طلب حدیث کے لیے وہیں رہ گیا۔ جب میں 18ویں سال میں پہنچا تو میں کتاب قضاء یا الصحابہ والتابعین یعنی صحابہ اور تابعین کے فیصلے اور اقوال تصنیف کرنے لگا۔ اسی عرصے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ لکھی۔ تاریخ میں مذکورہ جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی کم ہی ہوگا جس کا کوئی قصہ نہ ہو، مگر میں نے کتاب لمبی ہونا پسند نہیں کی۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 400۔ اور میں مرو شہر میں فقہا کے پاس جاتا تھا جبکہ میں ابھی بچہ تھا۔ جب میں وہاں جاتا تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہیں سلام کہنے سے بھی شرماتا تھا۔ مرو کے ایک استاذ نے مجھ سے پوچھا آج تم نے کتنا لکھا ہے؟ میں نے کہا 2، میرا مطلب 2 حدیثیں تھا۔ مجلس کے حاضرین ہنس پڑے تو ان میں سے ایک شیخ نے کہا ہنسو نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی دن یہ تم پر ہنسے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 408۔ غنجار نے اپنی سند کے ساتھ ابو بکر الاعین سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پر بخاری سے احادیث لکھی، ابھی ان کے چہرے پر ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ ہم نے ان سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے 17 سال ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 401۔ امام صاحب کا حافظہ اور ذہن کمال درجے کا تھا۔ غنجار نے تاریخ بخارا میں اپنی سند کے ساتھ جعفر بن قطان یعنی امام کرمینیہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے 1000 سے زیادہ شیوخ سے حدیث لکھی اور ہر ایک سے 1000 یا زیادہ حدیثیں لکھی، وہ جتنی حدیثیں ہیں مجھے سب کی سند یاد ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 407۔ ان کے وراق نے کہا میں نے حاشد بن اسماعیل اور ایک اور سے سنا کہ ابو عبداللہ بخاری ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے، ابھی وہ لڑکے تھے اور لکھتے نہیں تھے۔ کئی دن اس طرح گزر گئے، ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ جاتے ہو مگر کچھ لکھتے نہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ تو 16 دنوں کے بعد ہم سے کہنے لگے تم نے مجھ پر بار بار اعتراض کیا ہے تو جو کچھ تم نے لکھا ہے لاؤ۔ ہم نے جو کچھ لکھا تھا نکالا، وہ 15000 حدیثوں سے زیادہ تھا، انہوں نے وہ سب زبانی پڑھ دی، یہاں تک کہ ہم اپنا لکھا ہوا ان کے حافظے سے درست کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بے فائدہ اساتذہ کے پاس جاتا رہا ہوں اور اپنے دن ضائع کر رہا ہوں؟ تو ہم جان گئے کہ ان سے کوئی نہیں بڑھے گا۔
سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 408۔ وراق نے کہا اور میں نے ان دونوں ہی سے سنا کہ ابھی وہ جوان ہی تھے، داڑھی نہیں نکلی تھی کہ بصرہ کے اہل علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے، یہاں تک کہ انہیں مجبور کر کے راستے ہی میں کہیں بٹھا لیتے، وہیں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے، اکثر وہ ہوتے جن سے لوگ احادیث لکھتے تھے۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 408۔ اس سے اس زمانے کے لوگوں کے علم حدیث حاصل کرنے کے شوق کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ غنجار نے تاریخ بخارا میں اپنی سند کے ساتھ یوسف بن موسیٰ المروزی سے بیان کیا ہے کہ میں بصرہ کی جامع مسجد میں تھا، میں نے ایک صاحب کو اعلان کرتے ہوئے سنا، علم والو محمد بن اسماعیل بخاری آئے ہیں۔ میرے سمیت سب حاضرین انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ایک جوان آدمی دیکھا جو ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے حدیث لکھوانے کی مجلس کی درخواست کی اور انہوں نے درخواست قبول کر لی۔ جب اگلا دن ہوا تو کئی ہزار آدمی جمع ہو گئے، بخاری حدیث لکھوانے کے لیے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، بصرہ والو میں جوان ہوں، تم نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ تمہیں حدیث بیان کروں، تو میں تمہیں تمہارے شہر کے محدثین سے کچھ احادیث بیان کروں گا، ان سب کے علم سے تمہیں نیا فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا، ہمیں عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا جو تمہارے شہر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے میرے والد نے بیان کیا شعبہ سے، انہوں نے منصور وغیرہ سے، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور پوری حدیث ذکر کی۔ پھر بخاری نے کہا، یہ حدیث تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس سالم سے منصور کی بیان کردہ روایت نہیں بلکہ منصور کے سوا دوسرے راویوں کی حدیث ہے، اور ساری مجلس اسی طرح املا کروائی۔ ہر حدیث میں کہتے، شعبہ نے تمہارے پاس یہ حدیث اس طرح بیان کی لیکن فلاں راوی کی روایت سے یہ حدیث تمہارے پاس موجود نہیں ہے، یا اس مفہوم کے کوئی اور الفاظ کہتے۔ یوسف نے کہا، میں محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب کے ایام میں بصرہ گیا تھا۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 409۔ ان کے وراق نے کہا، ابو عبداللہ نے ہمارے لیے کتاب الہبہ کی قرات کی، پھر کہا، وکی کی کتاب الہبہ میں باسند مرفوع حدیثیں 2 یا 3 ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کی کتاب الہبہ میں 5 یا اس کے قریب حدیثیں ہیں، اور میری اس کتاب میں 500 یا زیادہ حدیثیں ہیں۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 409۔ وراق نے کہا، میں نے ابو عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے بارے میں غور کیا تو تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں 300 آ گئے، اور میں نے ان سے سنا کہ میں جس کے پاس بھی گیا میں نے اس سے جتنا نفع حاصل کیا اسے مجھ سے اس سے زیادہ نفع حاصل ہوا۔ اور وراق نے کہا، میں نے سلیم بن مجاہد سے سنا کہ میں نے ابو الازہر سے سنا، وہ کہتے تھے سمرقند میں 400 حدیث کے طالب تھے، وہ 7 دن اکٹھے ہو کر سوچتے رہے کہ کسی طرح محمد بن اسماعیل کو مغالطہ دیں، چنانچہ انہوں نے شام کی سند عراق کی سند میں ملا دی، یمن کی سند حرمین کی سند میں ملا دی، مگر وہ سند یا متن میں امام صاحب کی ایک غلطی بھی نہ پکڑ سکے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سے الجامع الصحیح سن کر اسے روایت کرنے والے امام فربری نے کہا، میں نے ابو عبداللہ سے سنا کہ میں نے علی بن مدینی کے سوا کسی کے پاس اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کیا، اور بسا اوقات میں ان کے پاس بھی وہ حدیث پیش کر دیتا تھا جو ان کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 411۔ اور احمد بن عبد السلام نے کہا، میں نے علی بن مدینی سے بخاری کا یہ قول ذکر کیا کہ میں نے اپنے آپ کو علی بن مدینی کے سوا کسی کے پاس چھوٹا محسوس نہیں کیا، تو انہوں نے کہا، یہ بات چھوڑو کیونکہ محمد بن اسماعیل نے بھی اپنے جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 420۔ اور احمد بن ابی جعفر والی بخارا نے کہا کہ ایک دن محمد بن اسماعیل نے کہا، کئی حدیث جو میں نے بصرہ میں سنی شام میں لکھی، اور کئی حدیثیں جو میں نے شام میں سنی مصر میں لکھی۔ میں نے ان سے کہا، ابو عبداللہ کیا پوری؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور محمد بن ابی حاتم یعنی وراق نے کہا، میں نے ابو عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات میں اس وقت تک نہیں سویا جب تک وہ حدیثیں شمار نہیں کر لیں جو میں نے اپنی تصنیفات میں لکھی ہیں، تو وہ 2 لاکھ باسند حدیثوں کے قریب نکلی۔ اور میں نے ان سے سنا کہ میں نے کبھی کوئی حکایت نہیں لکھی، میں انہیں یاد رکھتا تھا۔ اور میں نے ان سے سنا کہ میں نے کتاب الاعتصام ایک رات میں لکھی، اور میں نے ان سے سنا کہ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں جس کی ضرورت ہو اور وہ کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔
میں نے ان سے کہا ان دونوں سے سب مسائل معلوم کرنا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 410 تا 412۔ یعنی امام بخاری کی اس بات کی تائید ان کی کتاب الجامع الصحیح سے ہوتی ہے جو انسان کو قرآن و سنت سے ہر مسئلہ معلوم کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور ابن حزم نے محلہ میں اس دعویٰ کو ثابت کر دکھایا ہے، اگرچہ ان کی بعض باتوں پر کچھ کلام ہے، چنانچہ انہوں نے صرف کتاب و سنت میں سے فقہ کے تمام ابواب پر مشتمل کتاب المحلہ لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ابن عدی نے کہا مجھے محمد بن احمد القومسی نے بیان کیا ہے کہ میں نے محمد بن خمیرویہ سے سنا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، مجھے 1,00,000 صحیح حدیث اور 2,00,000 غیر صحیح حدیث حفظ ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 415۔ ابن عدی نے کہا کہ میں نے ابو بکر کلوازانی سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے محمد بن اسماعیل جیسا آدمی نہیں دیکھا، وہ علماء سے کوئی کتاب لیتے، اس پر ایک نظر ڈالتے اور ایک بار ہی دیکھنے سے حدیث کے اکثر اطراف حفظ کر لیتے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 416۔ فربری نے کہا کہ میں نے بخاری کے وراق ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا، وہ یعنی اپنی کتاب شمائل بخاری کے ذیل میں زائد بیان کردہ باتوں میں کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت تک حدیث بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا جب تک میں نے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ نہیں پہچان لیا، اور جب تک میں نے رائے کی عام کتابیں نہیں دیکھ لی، اور یہاں تک کہ میں بصرہ میں 5 بار یا اس کے قریب گیا اور میں نے اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں چھوڑی جو نہ لکھی ہو، الا یہ کہ مجھے کسی حدیث کا علم نہ ہو سکا ہو۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 416۔ حافظے کی دعا۔ امام بخاری کے وراق محمد بن ابی حاتم نے کہا مجھے یہ بات پہنچی کہ ابو عبداللہ یعنی بخاری نے حافظے کی ایک دوا پی رکھی ہے جسے بلا زر یعنی بھلانواں کہا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے خلوت میں ان سے پوچھا کہ ایسی کوئی دوا ہے جسے آدمی پیے تو حافظے کے لیے فائدہ دے؟ انہوں نے کہا مجھے ایسی کوئی دوا معلوم نہیں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے ما اعلم شیئا انفع للحفظ من نہمت الرجل ومداومت النظر۔ مجھے حافظے کو اس سے زیادہ فائدہ دینے والی کوئی چیز معلوم نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کی شدید حرص ہو اور وہ ہمیشہ اسے دیکھتا رہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 406۔ امام بخاری اپنے اساتذہ و معاصرین کی نظر میں اگرچہ امام صاحب کے اساتذہ اور ساتھیوں کے ان کے بارے میں کچھ تاثرات ان کے حالات کے تحت بیان ہو چکے ہیں، ان کے علاوہ ان کے کچھ تاثرات اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، علی بن مدینی۔ یہ امام بخاری کے وہ استاذ ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو علی بن مدینی کے سوا کسی کے پاس چھوٹا محسوس نہیں کیا۔ احمد بن عبد السلام نے کہا ہم نے بخاری کا یہ قول علی بن المدینی کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا دعوا هذا فإن محمد بن اسماعیل لم ير مثل نفسه۔ یہ بات چھوڑ دو کیونکہ محمد بن اسماعیل نے بھی اپنے جیسا شخص نہیں دیکھا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 420۔ نمبر 2، احمد بن حنبل۔ بخاری کے استاذ امام احمد نے کہا ما اخرجت خراسان مثلہ، خراسان نے اس جیسا آدمی نہیں نکالا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 421۔ ان کے وراق نے کہا میں نے بخاری سے سنا کہ میں بغداد میں 8ویں بار گیا، یہ میرا وہاں کا آخری سفر تھا۔ ہر بار میں احمد بن حنبل کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب میں نے انہیں آخری بار الوداع کہا تو انہوں نے مجھے کہا یا ابا عبداللہ تدع العلم والناس وتصیر الى خراسان، ابو عبداللہ تم علم کو اور لوگوں کو چھوڑ کر خراسان جا رہے ہو۔ بخاری نے کہا اب مجھے ان کی بات یاد آتی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 403۔ اسحاق بن راہوے۔ امام بخاری کے وراق نے کہا میں نے حاشد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے بخاری کے استاد اسحاق بن راہوے سے سنا کہ اس جوان یعنی بخاری سے لکھا کرو کیونکہ اگر یہ حسن کے زمانے میں ہوتا تو حدیث اور فقہ میں اس کے علم کی وجہ سے وہ بھی اس کے محتاج ہوتے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 421۔
نمبر 4 ابو مصعب زہری، امام صاحب کے وراق محمد بن ابی حاتم نے کہا میں نے حاشد بن عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ابو مصعب زہری نے کہا محمد بن اسماعیل افقہ عندنا و ابصر بالحدیث من احمد بن حنبل، ہمارے نزدیک محمد بن اسماعیل حدیث کی فقہ اور بصیرت میں احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کسی نے ان سے کہا آپ حد سے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر تم مالک کو پا لیتے پھر انہیں اور محمد بن اسماعیل کو دیکھتے تو کہتے فقہ اور حدیث میں دونوں ایک ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 420۔ یاد رہے کہ یہ ابو مصعب زہری امام مالک کے شاگرد ہیں اور بخاری کے علاوہ دوسری کتب ستہ کے مؤلفین کے بھی استاذ ہیں۔ نمبر 5 ابو اسحاق السرماری، ابو جعفر یعنی وراق نے کہا میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے بیان کیا کہ ابو عبداللہ بخاری عیادت کے لیے اپنے شیخ ابو اسحاق السرماری کے پاس گئے، جب ان کے پاس سے نکلے تو ابو اسحاق نے کہا جو شخص حق سچ فقیہ کو دیکھنا چاہے وہ محمد بن اسماعیل کو دیکھ لے، اور انہوں نے انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 417۔ یہ ابو اسحاق احمد بن اسحاق بن حسن المطوعی وہ بے مثال بہادر اور زاہد ہیں جو شجاعت میں کفار کو قتل کرنے میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں پورے عالم اسلام میں ان کی مثال نہیں ہے۔ ان کے عجیب و غریب اور بے مثال حالات کے لیے سنیے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 37 اور تہذیب الکمال للمزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔ نمبر 6 محمد بن بشار بندار، محمد بن ابراہیم بوشنجی نے کہا میں نے سن 228 ہجری میں بندار محمد بن بشار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بصرہ میں محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں آیا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 421۔ یاد رہے کہ یہ محمد بن بشار بخاری کے علاوہ کتب ستہ کے مؤلفین کے استاذ بھی ہیں۔ بخاری کے وراق محمد بن ابی حاتم نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں بصرہ گیا تو بندار کی مجلس میں گیا، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے کہا جوان کہاں سے ہے؟ میں نے کہا اہل بخارا سے ہوں۔ انہوں نے کہا تم نے ابو عبداللہ کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ میں خاموش رہا تو حاضرین نے انہیں بتایا کہ یہی ابو عبداللہ ہیں۔ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے معانقہ کیا اور کہا اس شخص کو مرحبا جس پر میں کئی سال سے فخر کرتا آیا ہوں۔ ان کے وراق نے کہا میں نے حاشد بن اسماعیل سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے محمد بن بشار سے سنا کہ بصرہ میں ہمارے بھائی ابو عبداللہ سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا نہیں آیا۔ جب انہوں نے بصرہ سے جانے کا ارادہ کیا تو محمد بن بشار انہیں چھوڑنے آئے اور کہنے لگے ابو عبداللہ اب ہماری ملاقات حشر کو ہوگی کیونکہ اس کے بعد ہم یہاں مل نہیں سکیں گے۔ اور حاشد بن اسماعیل نے کہا میں بصرہ میں تھا کہ میں نے محمد بن اسماعیل کی آمد کی خبر سنی۔ جب وہ بصرہ میں آئے تو بندار نے کہا الیوم دخل سید الفقہاء، آج فقہاء کا سردار آیا ہے۔ ابو قریش محمد بن جمعہ حافظ نے کہا میں نے محمد بن بشار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے حفاظ 4 ہیں، رے میں ابو زرعہ، سمرقند میں دارمی، بخارا میں محمد بن اسماعیل اور نیشاپور میں مسلم۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 423۔ نمبر 7 ابو رجاء قتیبہ بن سعید ثقفی، ابن ماجہ کو چھوڑ کر کتب ستہ کے تمام مؤلفین کے شیخ ہیں، بلخ کے قریب ایک بستی بغلان کے رہنے والے تھے۔ بخاری کے وراق محمد بن ابی حاتم نے قتیبہ بن سعید ثقفی کا قول بیان کیا ہے کہ میرے پاس زمین کے مشرق و مغرب سے محدثین رحلت کر کے آئے مگر محمد بن اسماعیل جیسا کوئی شخص نہیں آیا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 429۔ محمد بن یوسف حمزانی نے کہا ہم قتیبہ بن سعید ثقفی کے پاس تھے کہ ایک صاحب آئے جنہیں ابو یعقوب کہا جاتا تھا، اس نے ان سے محمد بن اسماعیل کے متعلق پوچھا، وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھے رہے، پھر سر اٹھایا اور کہنے لگے یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرأی وجالست الفقہاء والزہاد والعباد ما رأیت منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل۔ ساتھیوں میں نے خوب غور سے حدیث پڑھی اور خوب غور سے رائے بھی پڑھی اور میں فقیہوں، زاہدوں اور عابدوں کے ساتھ
ساتھ بھی بیٹھا، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اور حاشد بن اسماعیل نے کہا میں نے قتیبہ سے سنا کہ محمد بن اسماعیل اپنے صدق اور ورع میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام میں عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 431۔ امام صاحب کے وراق نے کہا میں نے محمد بن یوسف سے سنا کہ ہم ابو رجا یعنی قتیبہ کے پاس تھے، ان سے نشے میں مدہوش آدمی کی طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے امام بخاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ احمد بن حنبل اور ابن المدینی اور اسحاق بن راہوے ہیں، اللہ انہیں تمہارے پاس لے آیا ہے۔ بخاری کا مذہب یہ تھا کہ نشے میں مدہوش کی عقل پر اگر اتنا پردہ پڑ جائے کہ اسے یاد ہی نہ ہو کہ اس کے نشے کے دوران کیا ہوتا رہا تو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 418۔ نمبر 8 علماء مکہ۔ محمد بن ابی حاتم یعنی وراق بخاری نے کہا میں نے حاتم بن مالک وراق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مکہ کے علماء سے سنا، وہ کہتے تھے کہ محمد بن اسماعیل ہمارے امام اور فقیہ ہیں اور خراسان کے فقیہ ہیں۔ نمبر 9 عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، یہ بخاری کے شاگرد اور ان کے دوست اور سنن دارمی کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے کہا محمد بخاری مجھ سے زیادہ بصیرت والے ہیں، محمد بن اسماعیل اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو خوب سمجھ رکھا ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حکم دیا ہے، اور جب محمد بن اسماعیل قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے دل، کانوں اور آنکھوں کو اس میں مشغول کر دیتے ہیں، اس کی مثالوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے حلال و حرام کو پہچانتے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 426۔ مسجی بن سعید بخاری نے کہا میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقندی یعنی دارمی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حجاز، عراق اور شام کے علماء کو دیکھا مگر ان میں سے محمد بن اسماعیل سے زیادہ جامع کسی کو نہیں پایا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 432۔ نمبر 10 محمد بن اسحاق بن خزیمہ، بخاری کے شاگرد اور ان کے تیار کردہ ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف اور امام الائمہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آسمان کے نیچے محمد بن اسماعیل سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عالم اور حافظ نہیں دیکھا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 431۔ نمبر 11 مسلم بن حجاج، بخاری کے شاگرد اور تربیت یافتہ ہیں، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ صحیح بخاری کے ساتھ ان کی الصحیح کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے۔ حاکم نے محمد بن یعقوب سے انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے مسلم بن حجاج کو بخاری کے سامنے دیکھا، وہ ان سے اس طرح سوال کر رہے تھے جیسے بچہ سوال کرتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 432۔ محمد بن حمدون بن رستم نے کہا مسلم بن حجاج امام بخاری کے پاس آئے تو میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی علالہ، اے استاذ الاساتذہ اور محدثین کے سردار اور حدیث میں پائی جانے والی کھلی اور چھپی خرابیوں کے طبیب، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسا دوں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 432۔ ابو حامد احمد بن حمدون القصار نے بیان کیا کہ میں نے مسلم بن حجاج سے سنا کہ وہ امام بخاری کے پاس آئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسا دوں۔ پھر امام صاحب کے سامنے ان کی روایت کردہ ایک حدیث سند کے ساتھ پڑھی جو کفارہ مجلس کے متعلق تھی اور ان سے پوچھا اس میں کیا علت ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی علت یعنی خفیہ خرابی بیان کی تو مسلم نے ان سے کہا آپ کے ساتھ حاسد کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی آدمی نہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 432۔ نمبر 12 ابو عیسیٰ ترمذی، امام ترمذی بھی بخاری کے شاگرد اور ان کے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے کہا لم ارى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاریخ ومعرفة الاسانید اعلم من محمد بن اسماعیل، میں نے حدیث کی علتوں اور سندوں کی پہچان کے معاملے میں محمد بن اسماعیل بخاری سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 432۔ واضح رہے کہ میں نے یہاں اختصار کی وجہ سے امام صاحب کے اساتذہ اور معاصرین میں سے چند حضرات کے اقوال نقل کیے ہیں، اگر ان سب حضرات کے نام اور اقوال ذکر کیے جائیں جو رجال کی کتابوں میں درج ہیں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اکثر صرف سیر اعلام
النبلاء سے نقل کیا ہے۔ یہ سب باتیں بسند تاریخ بغداد، طبقات حنابلہ، تہذیب الکمال، طبقات سبکی اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ سیر اعلام النبلاء کی تعلیق میں سب باتوں کے حوالہ جات موجود ہیں۔ امام صاحب کی شہرت اور مسلمانوں کی ان سے محبت۔ امام بخاری کی عزت و اکرام کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں سے لے کر آج تک محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ ان کی تصنیف صحیح بخاری اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین کی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ ان کے زمانے ہی میں عین شروع جوانی میں وہ جس شہر میں جاتے ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے شہر میں لاتے۔ پھر ان کی حدیث کی مجلسوں میں ہزاروں لوگ ان سے حدیث سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ آواز پہنچانے کے لیے کئی آدمی مجمع کے درمیان کھڑے ہوتے جو امام صاحب کے الفاظ مجمع تک پہنچاتے۔ محدث صالح بن محمد جزرہ نے کہا، محمد بن اسماعیل بغداد میں حدیث روایت کرنے کے لیے بیٹھے تھے، میں ان کا استملاء کرواتا تھا، یعنی ان کے الفاظ آگے پہنچانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ ان کی مجلس میں 20,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 433۔ ظاہر ہے کہ اتنے آدمیوں تک محدث کے الفاظ پہنچانے کے لیے بہت سے مستملی حضرات یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوں گے۔ اہل بصرہ کے لیے مجلس املاء کا ذکر گزر چکا ہے۔ حاکم ابو عبداللہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ امام بخاری سن 250 ہجری میں نیشاپور میں آئے، ایک مدت وہاں رہے اور علی الدوام حدیث روایت کرتے رہے۔ حاتم بن احمد نے کہا، میں نے مسلم بن حجاج سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب محمد بن اسماعیل نیشاپور آئے تو نیشاپور والوں نے ان کی آمد پر ان کا جس طرح استقبال کیا، میں نے کسی حاکم یا عالم کا ایسا استقبال نہیں دیکھا۔ انہوں نے شہر سے 2-3 منزل باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور انہیں لے کر نیشاپور آئے۔ مقدمہ فتح الباری صفحہ نمبر 490۔ محمد بن یعقوب بن اخرم نے کہا، میں نے اپنے ساتھیوں سے سنا کہ امام بخاری جب نیشاپور آئے تو گھوڑوں پر سوار 4,000 آدمیوں نے ان کا استقبال کیا، خچروں اور گدھوں پر سوار اور پیدل لوگ ان کے علاوہ تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 437۔ جب آخری بار اپنے شہر بخارا میں واپس آئے تو شہر والوں نے ان کا بے مثال استقبال کیا۔ احمد بن منصور شیرازی نے کہا، میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے سنا کہ جب ابو عبداللہ بخارا میں آئے تو شہر سے 1 فرسخ تقریباً 5 کلومیٹر تک خیمے نصب کیے گئے اور شہر کے عوام نے ان کا استقبال کیا، حتیٰ کہ کوئی قابل ذکر آدمی ان کے استقبال میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہا اور ان پر درہم، دینار اور مٹھائیاں نثار کی گئی۔ ابو معشر حمدویہ بن خطاب نے کہا، جب امام بخاری عراق سے آخری بار اپنے شہر بخارا آئے اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ٹھٹ لگ گئے اور لوگوں نے حد سے زیادہ ان سے حسن سلوک کیا تو ان سے اس بات کا اور لوگوں کے ان سے حسن سلوک اور عزت و تکریم کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، کاش تم وہ منظر دیکھتے جو ہمارے بصرہ میں داخلے کے دن پیش آیا۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 455۔